کائنات میں موجود چیزیں کسی نہ کسی وسیلے سے کھڑی ہیں۔ کسی کو اگر رزق مل رہا ہے تو وہ بھی کسی وسیلے سے، کسی کو اچھی صحت ملی ہوئی ہے تو کسی کا کاروبار کسی وسیلے سے چل رہا ہے۔ گویا کہ نظام کائنات کسی نہ کسی وسیلے سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہماری دعائیں بھی کسی نہ کسی وسیلے سے جلد ہی قبول ہوتی ہیں۔ وہ وسیلہ تہجد کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا ذکر اذکار بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بھی دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ جب ہم تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ کا ذکر اذکار لازمی کیا کریں، پھر دعا مانگا کریں۔ اس سے اللہ آپ سے جلد راضی ہوگا اور آپ کی دعائیں بھی جلدی قبول ہوں گی، کیونکہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ سکون بھی ملے گا اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ تو یہاں میں کچھ دعائیں یا وظائف کچھ بھی کہہ لیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، اور یہ ابو داؤد سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دعاؤں کو پڑھتے تھے۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کم از کم 10 مرتبہ، اور آخر میں کلمہ مکمل کر لیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر 10 مرتبہ، پھر الحمدللہ 10 مرتبہ، اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی 10 مرتبہ، سبحان المالک القدوس، یہ بھی 10 مرتبہ، اس کے بعد استغفر اللہ 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیام، یہ بھی 10 مرتبہ، اس کے بعد اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، یہ بھی 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے پڑھ لیں۔ اگر ایک تسبیح پڑھ لیں تو یہ بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد یا حنانو یا منانو، اس کا جتنا بھی ورد ہو سکے، جتنا آپ کے پاس وقت ہو اتنا اس کا ذکر کریں۔ تہجد کی نماز کے بعد یہ دعائیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر مانگیں، آنسو بہا کر مانگیں، اللہ آپ کی دعا جلد قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمیشہ خوش رہیے اور سلامت رہیے۔